بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس ایوان میں بجٹ پر جو گفتگو 2 دن سے جاری و ساری ہے، بجٹ کے مختلف ادوار کو، مختلف پہلوؤں کو دیکھ کر اور اسمبلی کے اس حال کو دیکھ کر شاید میں خود ہی بے حال ہو رہا ہوں۔ ہم تو اسمبلیوں سے جب باہر تھے، گمان یہ تھا کہ یہاں سنجیدہ لوگ بستے ہیں جن کو عوام نے منتخب کیا ہے، مگر افسوس صدا افسوس تمام ہی پارٹیوں پر، کسی ایک جانب پر نہیں بلکہ تمامی پارٹیوں پر افسوس صدا افسوس کہ اخلاق کے دائرہ کار سے باہر رہ کر اور اس کے علاوہ اپنے ہی پارٹی کے معاملات کو زور دے کر اپنے ہی باتوں کو منوایا جانے کے لیے زور دیا جاتا ہے۔ عوام کے لیے مخلص ہو کر، عوام کے لیے جو ان کا حق ہے اس کے لیے مخلص ہو کر مجھے سنجیدگی کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ بہرحال میں اس ایوان میں پہلی مرتبہ مسلمانوں کی جانب سے منتخب ہو کر آیا ہوں، بالخصوص اس کام کے لیے کہ مجھے اس ایوان کے اندر انشاءاللہ العزیز اسلام کی پاسداری کرنی ہے، ختم نبوت کی پاسداری کرنی ہے، ناموس رسالت کی پاسداری کرنی ہے۔ گفتگو دوسری جانب جائے گی۔ بجٹ کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں، میرا حلقہ وہ بجٹ کا بہت مستحق ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 15 سے 20 سال، 20 سے 25، 25 سے 30، 30 سے 35 سالہ معاملات بھی مجھے وہاں نظر آئے۔ گٹر لین ابھر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں ہمارے محترم جناب سعید غنی صاحب کا بھی توجہ طلبگار ہوں کہ 35 سال لوگوں نے مجھے کہا مفتی صاحب 35 سال ہو گئے ہیں، یہاں کوئی آیا نہیں۔ جب ہم نے متعلقہ اداروں سے بات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ گٹر لین تم لوگوں نے خود بچھائے ہیں تو خود ہی سنبھالو۔ مجھے اس جواب پر بڑی شرمندگی اور ان لوگوں پر بڑا افسوس کہ جنہوں نے ایک تو گٹر لین ڈال کے نہیں دیا، عوام نے خود ڈالی، ڈالنے کے بعد ان کو ایسا جواب دیا گیا۔ عرب محلہ، اس کے علاوہ حاجی قاسم کالونی، اس کے متعلقہ اطراف گٹر لائن کے بنا پر وہ آپ جا کے وہاں جائیں تو آپ سانس نہیں لے سکتے، اتنی بدبو ہے وہاں پر۔ اور اس وقت جو بلدیہ ٹاؤن ہے نا، میں اگر اس کو کراچی کا تھر کہوں تو یہ وجہ ہے، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ وہ کراچی کا تھر بن گیا ہے۔ پانی کے بوند بوند کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، لوگ تڑپ رہے ہیں۔ میں ایک عوامی بندہ ہوں، میں کوئی آسمان سے نہیں آؤں، میں ابھی بھی عوام کے اندر ہوں، پیدل گھومتا ہوں، ان کے ساتھ چلتا ہوں، بائک پر میں ہوتا ہوں ان کے ساتھ۔ ان کے مسائل کو جب میں دیکھتا ہوں، ان کے معاملات کو دیکھتا ہوں تو کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے۔ وہ لوگ
बेचारे पूरे दिन मजदूरी करके 500, 600, 700 रुपए कमाते हैं, और जब अपने घर आते हैं, जनाब स्पीकर साहब, जब वो अपने घर आते हैं तो थके मांदे वो फिर डब्बा उठाते हैं बेचारे, और डब्बा को घुमाते हैं, खून के आंसू आंखों से आते हैं को डब्बा घूम घूम के उसको मीठा पानी डब्बे के जरिए भी नहीं मिलता, और फिर वो डब्बे को घुमा घुमा के खारा पानी ढूंढता है, खारा पानी ढूंढ 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 के उसको बामुश्किल खारा पानी भी कभी नहीं मिलता। ये हालात है बल्दिया टाउन के, और माँ बहनें बेचारी लाइनों में लगी होती हैं, एक हाथ में बच्चा है तो एक हाथ में डब्बा है पानी का, परेशान है, हम करें तो क्या करें। मुझसे सवाल किया, मुफ्ती साहब आप दीनदार हैं, हमने आपको मुंतखब किया है, आप हमारे लिए बात करें। तो रब गवाह है कि जब से हमने हलफ उठाया है, इन मुतल्लिका इदारों से हमने काफ़ी गुफ्तगू की है, तवज्जो तलब बात, तमाम मुतल्लिका वज़ीर साहिबान इस बात की तरफ तवज्जो रखें जो बहुत अहमियत के हामिल है। मैं वाटर बोर्ड के तमाम मुतल्लिकान से मिला हूँ, और मिलकर उनको मैंने एहसास दिलाया है कि यहाँ पानी का मसला हल करें, मगर अफसोस, सदा अफसोस जवाब ये मिलता है, ये मेरा काम नहीं, वो मेरा काम नहीं, ये मेरा काम नहीं। तो हम पूछे तो किससे पूछें? इस वक्त अवाम बहुत गुस्से में है, करब में है। इस वक्त उसकी हालत ये है कि वो रोडों पर निकलने को तैयार है, और हमने उनको रोक के रखा है। मगर बल्दिया टाउन की आवाम ने ये हमें कह दिया है कि मुफ्ती साहब आप असम्बली में इस बात को उठाएं, अगर 2 हफ्तों के अंदर हमारे बल्दिया टाउन का मामला हल नहीं किया गया तो हम रोडों पर एहतजाज करेंगे, और ये फकीर भी उनके साथ होगा, ये फकीर भी उनके साथ होगा, क्योंकि बल्दिया टाउन को यतीम बनाया गया है। मगर अब इंशाअल्लाह लब्बैक वाले आ गए हैं, रिजवी शेर आ गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अब इंशाअल्लाह बल्दिया टाउन को हर हाल में हम पानी दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। और आप मुतल्लिका जितने भी वजीर हैं, यहाँ पर हुकूमती नुमाइंदे हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसी नौबत ना आए कि हम रोडों पर आएँ, आप इस मसले को हल करें। वजीर आला साहब ने जो समंदर के पानी को, जो खारा पानी है उसको मीठा बनाने के लिए जो इक़दामात की हैं, बजट के अंदर कुछ मामला डाले हैं उन्होंने, हम इसको सराहते हैं, मगर ये ना हो कि वो क्लिफ्टन के अमीरों को मिल जाए। हाँ, ये ना हो कि वो क्लिफ्टन के अमीरों को ही मिल जाए, बल्कि उसके लिए ख़ास एहतिमाम किया जाए, जो बल्दिया टाउन कराची का थर बना हुआ है इसको मुहैया किया जाए। और इसके अलावा आप सेहत की बात देखें, सेहत पर मैं क्या बात करूं, मुतल्लिका सेहत के जो जिम्मेदारान हैं वो तवज्जो से इस बात को समाअत करें कि मेरे हलके में अर्बन सेंटर है, वहाँ उसकी इमारत मुनहदिम होने वाली है। ये पैगाम मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, आइंदा ये किसी हादसे का शिकार अनकरीब होने वाला है, अल्लाह न करे ऐसा हो जिसकी जद में कई इंसानी जानें आ जाएं, वो बिल्कुल मुनहदिम होने वाली है। और उसके लिए बजट का जो मामला है उसको भी मेरे सामने रखा जाए कि क्या बजट पेश किया गया है। और उसमें एक बात, बल्दिया टाउन 10 लाख की आबादी है, अफसोस दर अफसोस कि उसमें एक सरकारी हॉस्पिटल भी नहीं है। जब गली कूचे में रोड पर किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसको लोग उठाते हैं करीबी किसी हॉस्पिटल में ले जाने के लिए, मगर आवाज आती है नहीं, इसको ले जाओ, सेवन ले जाओ, जिना ले जाओ, अब्बासी ले जाओ। अरे भाई मर जाएगा, बोला मर जाए, ले जाओ इसको। क्यों भाई? बोला 10 लाख की आबादी में कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। क्या 10 लाख बंदे अहमियत के हामिल नहीं है? अर्बन सेंटर जो बड़ी जगह पर रकबे पर मुश्तमिल है, एक अलग इमारत भी है और एक मुनहदिम होने वाली इमारत भी है। जो इमारत बनी है उसमें मेरी गुजारिश ये है
کہ اس کو باقاعدگی سے ایک ہاسپٹل بنایا جائے، باقاعدگی سے سیول کی نما پر، جنا کی طرز پر، عباسی کی طرز پر اس کو ایک باقاعدہ ہاسپٹل کی حیثیت دی جائے، وہاں پر ہر سہولیت مہیا کیا جائے۔ اور ایک اور بات جو خاص طلب تر بات ہے وہ یہ ہے ایجوکیشن کے لیے جو بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ آپ مجھے ایوان میں یہ بتائیں، آپ میں سے کس کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ، اچھی بات ہے، مگر ہمارے ہاں کوئی نہیں پڑھتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں فقیر خود اقبال اسکول، میں نام دے رہا ہوں آپ کو، اقبال اسکول سے 11 ٹرک کچرے میں نے ٹی ایل پی کے کارکنوں کے ساتھ مل کر میں نے نکالے ہیں۔ 11 ٹرک کچرے ٹی ایل پی کے کارکنوں کے ساتھ مل کر میں نے اقبال اسکول سے میں نے نکالے ہیں، اور اس کے بعد بھی گندگی کا ڈھیر موجود ہے وہاں پر۔ تو وہاں آپ بچوں کو پڑھائیں گے کیا؟ وہاں تعلیم دیں گے آپ؟ اس بدبو میں تعلیم دیں گے آپ؟ صحت کی بات کرتے ہیں تو صاف پانی تو ہے ہی نہیں۔ جو بجٹ صحت کے لیے مختص کر دیا گیا ہے اس کا آدھا حصہ کر کے پانی کو دیا جائے، کیونکہ جب تک صاف پانی نہیں ملے گا تو صحت کہاں سے ملے گی؟ صحت تب ملے گی جب صاف پانی ملے گا۔ آپ کے صحت کے مسائل آدھے سے آدھا 50% جب آپ لوگوں کو، عوام کو صاف پانی دیں گے، مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے مدارس ہیں، جو ہمارے مساجد ہیں، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ تمام مساجد اور مدارس کے جو بلز ہے پانی کے، بجلی کے، ہم مساجد میں ہم سب نماز پڑھتے ہیں، سب عبادت کرتے ہیں، سب کی استعمال کی جگہ ہے، اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ ان کے بل کو ختم کر دیا جائے، اس کو فری کر دیا جائے۔ اور اس کے علاوہ ایجوکیشن میں مدارس بھی تو ہیں، دینی مدارس، ان کے لیے کیا فنڈ خاص کیا گیا ہے؟ متعلقہ جتنے بھی ذمہ دار ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ جو مدارس ہیں، مدارس کے لیے آپ نے کیا فنڈ خاص کیا ہے؟ جو فنڈ خاص کیا گیا ہے اس کے بارے میں مجھے مجھے اس کے بارے میں آگاہی دی جائے کہ کیا خاص کیا۔ اگر خاص نہیں کیا گیا ہے تو خاص کیا جائے اس کے لیے۔ ہمارے اسلام کو ترجیح دیں، اسلامی تعلیمات کو ترجیح دیں۔ اسلام کی بنیاد پر یہ پاکستان ہمیں ملا ہے۔ ملک پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، اور اس میں قانون بھی جو ہوگا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کا ہی قانون ہوگا۔ اور یہ بات، ایک اور بات خاص، آپ اس پر جو بھی آپ تبصرہ کریں، جو بھی آپ کہیں، وہ یہ کہ کسی کی بھی لیڈر پر جب بات آتی ہے، کل میں نے دیکھا، پرسوں میں نے دیکھا، زرداری صاحب کے متعلق بات ہوئی اور آپ لوگوں نے غم و غصے کا اظہار کیا، ٹھیک کیا آپ نے، آپ کا قائد ہے، آپ کا حق ہے کرے، مگر اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جب کارٹون بنائے گئے تو اتنا غم و غصہ کیوں نہیں دکھایا آپ نے؟ نہیں، جتنا شور آپ لوگوں نے اس وقت کیا تھا جب زرداری صاحب کے بارے میں بات ہوئی، آپ نے اچھا کیا، آپ کا حق تھا، آپ کا قائد تھا، مگر قائد اعظم ہمارے رہبر، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانیت کا حق یہ ہے کہ ہم علی اعلان اور اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اگر ہم اس ایوان سے کھڑے ہو کر ہاتھوں کو بلند کر کے ہم ہائی لینڈ کو یہ پیغام دیتے کہ سندھ اسمبلی میں رہنے والے، بسنے والے، یہ جو مسلمان ہیں جن کو مسلمانوں نے منتخب کیا ہے، یہ تمہارے اس عمل کی مذمت کرتے ہیں، اگر اس انداز میں ہوتا تو بہت ہی اچھا ہوتا۔ اگر نہیں ہوا ہے، میں گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ آپ سب کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ بلند کریں اور ایک مرتبہ پورے عالم کفر کو یہ پیغام دے دے کہ ہم سب ایک ہیں مسلمان، اور اپنے نبی کی شان میں کوئی گستاخی نہ برداشت کرتے ہیں، نہ کریں گے۔ آئندہ کے لیے بھی پیغام دے دے،
آپ اگر میری بات سے اتفاق کرتے ہیں تو کھڑے ہو کر ہاتھ بلند کر کے یہ اعلان کریں کہ یہ سندھ اسمبلی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ آج کے بعد میرے نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے گا تو مسلمان خاموش نہیں بیٹھیں گے. ہم آپ کے ساتھ ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد. میرا پاکستان زندہ آباد, سندھ زندہ آباد, تحریک لبیک پاکستان زندہ آباد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.